السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انڈیا سے مجنو بول رہا ہوں حضرت، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ درود ابراہیم جو ہے سب سے بیسٹ درود ہے، لیکن ذرا حضرت آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس میں عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل کیوں ہے؟ مطلب یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کمپیریزن کی بات آ رہی ہے، تو اچھا بہت سارے درود ایسے ہیں جس میں بہت اچھے اچھے الفاظ ہے، حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں بھی دعائیں ہیں۔ حضرت اس کے بارے میں اگر اجازت ہو تو ایک ریلیٹڈ خواب تذکرہ کروں، جبکہ یہ اس میں نہیں ہے موجود، لیکن آپ بتائیں تو اجازت دے تو۔ جی جی بالکل پڑھیں، بتائیے۔ جی حضرت، تو میں ایک درود کا بہت پابند ہوں، اس کو کثرت سے پڑھتا ہوں، اللہم صلی وبارک وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ کا شکر ہے 5-6 روز پہلے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دکھانے لگے کہ یہ دیکھو، یہ جو درود تم پڑھتے ہو نا، یہی بہترین درود ہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے تو اللہ کا شکر ہے درود پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیشانی میں جو ہے بوسہ دیا۔ حضرت ذرا سا بتائیے اس کے عقلی دلیل کیا ہے کہ یہی بیسٹ ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کمپیریزن، ذرا حضرت بتائیے، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، مشعل قرآن چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، شروع پروگرام میں ایسا سوال کر دیا کہ آپ بالکل رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کیفیات ہی بدل گئی ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ گیا اور آپ کے صلاۃ والسلام کا ذکر آیا، اور خاص طور پہ درود ابراہیمی کا ذکر آ گیا۔ اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے، خواب ماشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بھی گویا کہ وہ صلاۃ والسلام جس انداز سے آپ پڑھتے ہیں وہ قبول ہو گیا ہے، اور یہ قبولیت جو ہے بہت بڑی بشارت ہے۔ پھر آپ کو بوسہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم کا اشارہ ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اتباع سنت اور صلاۃ والسلام کی توفیق جو انشاءاللہ یہ اس پر استقامت رہے گی، دائم رہے گا یہ سلسلہ، اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ دین پر جو ہے قائم و دائم رہیں گے۔ بہت مبارک ہے۔ اور باقی جہاں تک جو آپ بتا رہے ہیں کہ صلاۃ والسلام جو درود ابراہیمی ہے، اس کے بارے میں پہلی بات تو جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو اس درود کے بارے میں فرمایا کہ یہ درود سب سے بہترین ہے۔ وہ بہترین کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں صلاۃ اور برکت دونوں ہیں۔ اس کے اندر صلاۃ بھی ہے، آپ کے لیے رحمت کی دعا بھی ہے، اور پھر برکت کی دعا، کہ اس لیے کہ بارک بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں صلی بھی پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ، اور یہ دونوں چیزیں درود ابراہیمی کے اندر بھی جمع ہیں، رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے درود ابراہیمی مجھ پر پڑھا تو اس نے گویا کہ میرا اور میرے اہل بیت کا سے محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا۔ یعنی یہ وہ درود اصل میں اس کے پڑھنے سے گویا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جو اہل بیت ہیں ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، تبھی آپ نے بھی اس صلاۃ والسلام کو بہت پسند فرمایا، اور نماز کے اندر بھی یہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی آل، اور آپ کی آل، پھر یہ کہ آپ سے پہلے سے جو آپ کا سلسلہ چلا آ رہا وہ سب کے سب اس میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی مسرت کا عالم کیا ہوگا۔ اب انسان جو ہے آپ کے باپ دادا کو بھی دعائیں دے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی دعائیں دیں، آپ خود فطری طور پہ کتنی محبت محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے والد کی کوئی تعریف کرے، آپ کے جد امجد کی تعریف کرے، تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ ماشاءاللہ، اچھا آپ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں، اچھا آپ میرے دادا سے بھی واقف ہیں، اچھا ماشاءاللہ، تو وہ آپ کی محبت عنایت اور بڑھ جاتی۔ پھر آپ کی اولاد کو بھی دعائیں دینے لگے، جی ماشاءاللہ میں تو آپ کے فلاں بیٹا، فلاں بچے، فلاں سے بھی واقف ہوں ماشاءاللہ، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، تو پھر آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا کہ اصول اور فروع یہ دو ہی سلسلے ہوتے ہیں انسان کی جو ہے نسب و حسب کے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلے آ رہے ہیں، پھر آگے فروع ہیں جو آپ اہل بیت ہیں، تو دونوں کو آپ نے جب رحمت کی دعا اور برکت کی دعا، رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت کے دینی اور آخرت کے امور وہ جو ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایت ہو جائے، اور برکت میں مادی انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں اور جو کفالتیں انسان کو جو دنیا میں جس کے لیے آسودہ حال زندگی چاہیے، وہ ساری برکت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، انسان کی مالی اور فائنینشیل، انسان کی دنیاوی جو ہے وجاہت۔
تو دونوں چیزوں کو شامل کر دیا آپ نے، رحمت و برکت کو، اور آپ نے اصول اور فروع دونوں کے لیے دعائیں کر دی، اور خود اس شخص کو بھی شامل کر دیا۔ تو یہ تو نیچرل بات ہے کہ آپ کی مسرت کا عالم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی بندہ دعائیں دے رہا، آپ کے باپ دادا کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، تو یہ تو انتہا کر دی اس نے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص نے جسے درود ابراہیمی پڑھا، اس نے مجھ سے اور میری آل اولاد سے محبت کی انتہا کر دی ہے، حق ادا کر دیا عقیدت کا۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے، اور نماز میں بھی اسی کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عقلی دلیل تو یہی ہو گئی کہ انسان کے جو ہے آل اولاد جو ہے وہ اصول فروع سارے شامل ہیں، تو جیسے خود انسان اس کے اندر ایک کشش اور محبت فیل کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسرت ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہے، تشبیہ ہے، تو بھئی اس تشبیہ ہے، وہ اس تشبیہ سے یہ مقصد نہیں ہے کہ بعض لوگ اس سے یہ شبہ اٹھا دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلاۃ والسلام اس کا مطلب افضل ہے، افضل ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس میں تشبیہ دی جاتی ہے مشبہ بھی ہوتا ہے، وہ مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے یار تمہارا چہرہ چاند جیسا ہے، کیا چاند جیسا چہرہ ہے؟ تو چاند مشبہ بھی ہے، اور وہ جو ہے انسان جو ہے وہ مشبہ ہے، اور مشبہ بھی کا حسن مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو شبہ لگتا ہے کہ یہاں تشبیہ دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کے ساتھ، کما صلیت علی ابراہیم کا، تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پر صلاۃ والسلام افضل ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام سے، کیونکہ افضل کے ساتھ ہی تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ شبہ ہوتا ہے، اصل میں یہ اصول غلط ہے، یہ اصولی طور پر ان کی بات غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مشبہ بھی مشبہ سے افضل ہوتا ہے، اس لیے تشبیہ دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے۔ اب شیر کی شجاعت ظاہر ہے کہ جو وہ اس کی زید کی شجاعت سے زیادہ ہے، لہٰذا اس لیے تشبیہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اصل میں جو تشبیہ ہے یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے، بس اگر نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلا آپ ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ریشم کا کپڑا ہے یا کیٹی کا کپڑا لے جائیں آپ دکان والے کے پاس، کہا یار یہ ایسا کپڑا آپ کے پاس ہے تو دینا ذرا۔ اب آپ نے اس تھان والے کپڑے کو تشبیہ دی ہے اس ٹکڑے کے ساتھ، حالانکہ ٹکڑا افضل نہیں ہے، افضل وہ تھان ہے، وہ تھان نکالتا ہے، جی دیکھیں جی یہ تو گویا کہ آپ جو ٹکڑا لے گئے تو یہ مشبہ بھی ہے، اور وہ جو ٹکڑا وہ مشبہ ہے، تو گویا کہ دیکھو آپ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ یہ افضل نہیں، یہ تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بالکل یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی بس اوقات تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس قسم کا۔ تو یہاں پر درود شریف میں درود ابراہیمی میں بھی جو کہا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ جو تشبیہ ہے یہ تشبیہ بھی درود صلاۃ والسلام کی نوعیت متعین کرنے کے لیے ہے۔ گویا کہ یہ کہا گیا اللہ جس نوعیت کی رحمت و برکت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی آل کو آپ نے دی، ظاہر ہے وہ برکت جو دی اللہ نے وہ ظاہری وجاہت کی بھی دی، یعنی بادشاہتیں بھی ان کو دی اور نبوت بھی بٹی ان میں ولایت معرفت بھی بٹی، تو کہا کہ روحانی اور مادی دونوں انعامات حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی آل کو ملے، کیونکہ ان کی نسلوں کے اندر آگے بادشاہ بھی پیدا ہوئے اور پھر نبوت کی نبی بھی پیدا ہوئے اور روحانی کی منزلیں بھی طے کی۔ تو گویا کہ اسی نوعیت کی صلاۃ والسلام نبی پاک مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اور میری آل و اولاد کے لیے بھی یا اللہ اسی طرح کی اسی نوعیت کی جو ہے وہ رحمت اور برکت عطا فرما کہ مادی خزانے بھی خوب ہوں اور روحانی خزانے بھی خوب ہوں۔ یہ مطلب ہے۔ تو صلاۃ والسلام کی نوعیت متعین کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، افضلیت میں تشبیہ نہیں ہے، یہ نوعیت متعین کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ نوعیت متعین کرنے کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر ایسا کہا گیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں پر ایک اور چلتے چلتے شبہ دور کر جاؤں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں درود پڑھنا ضروری ہے، یا اگر ان میں آدھا پڑھ لیں ایک پڑھ لیں دوسرا نہ پڑھے تو یہ چلے گا؟ تو جواب یہ کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، لہٰذا مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ اوپر کا اکیلا پڑھ لیں صلاۃ سلام والا، وہ صلاۃ کا حصہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ مبارک والا چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ورد وظیفہ کرنا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی اجازت۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو شارٹ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو ملا بھی سکتے ہیں، آپ ایسے کر سکتے ہیں اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
تو اگر دونوں کو اکٹھا کر دیا، مرج کر دیا، تو وہ آپ کا وقت بھی بچا اور ورد وظیفے کے اندر جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صلی و بارک اکٹھا کر دیا، اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور باقی جس نوعیت سے سنت میں آیا ہے اس طرح کرنا تو افضل ہے ہی ہے، اور نماز میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس طریقے سے کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ امین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل مشعل قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔